آج اسلامی سال کی پہلی نوچندی جمعرات اور جمعہ کا وہ سب سے بڑا دولت والا دن آ چکا ہے کہ اس میں اگر کوئی غریب شخص بھی، کوئی فقیر آدمی بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو 10 محرم سے پہلے اس کو غنی کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ امیر ہو جاتا ہے۔ ایسی غیب سے مدد آتی ہے کہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی مدد، اس کو پیسے دے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سال میں صرف ایک بار موقع آتا ہے۔ آج ہے 7 محرم الحرام جمعرات کا دن اور 8 محرم الحرام جمعہ کا دن۔ بس یہ 2 دن جس شخص نے یہ عمل کر لیا اس کی 7 نسلیں مالا مال ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے رزق ملتا رہے اور بیٹھے بٹھائے آپ مالا مال ہو جائیں، تھوڑی محنت پر اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے، تو پھر آج یہ مختصر سا عمل کریں، کیونکہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اس بندے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں، اور اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بندے کو کھیتی باغات اور بہت ساری چیزوں میں برکت اور کثرت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آج وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن گھروں میں انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کیا جائے گا۔ لوگ ہر سال اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، پورا سال ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ مبارک دن ہے، یہ سال کی پہلی جمعرات اور جمعہ کا وہ سب سے بڑا دن ہے۔ اس لیے دوستو اس مبارک دن میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ نے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنی ہے۔ اس عمل کو آج آپ کسی وقت جس وقت کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیسے آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے پورے سال کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے غنی کر دے، یعنی مجھے پوری زندگی کے لیے امیر بنا دے اور میری نسلوں کو بھی غنی کر دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی نسلوں کو اللہ کس قدر غنی کرتا ہے، یعنی وہ بندہ بذات خود تو امیر ہو جاتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کی بدولت، اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے گھر والوں کے مقدر کو بھی سنوار دیتا ہے، اس کے گھر والوں کی قسمت کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے اللہ اکبر بھی پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے یہ ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بس آپ نے جو دعا کا طریقہ بتانے لگا ہوں اس دعا کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے، آج ہی اس کے منظر دیکھیں گے، آپ کے ساتھ ایسی برکتیں اور ایسی اس کی معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ ہر شخص آپ کی قسمت پر رشک کرے گا، ہر شخص آپ پر فخر کرے گا، ہر گھر والا آدمی، ہر محلے دار، آپ دیکھیں گے دیکھتے ہی دیکھتے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو جاتے ہیں، غنی ہو جاتے ہیں، پہلے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے بہت ساری دکانیں بھی ایسی دیکھی ہوں گی جو پہلے نہیں چلتی، اچانک اتنی چلنے لگ جاتی ہیں کہ چند دنوں میں وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو بھی چھوٹا موٹا بڑا کاروبار کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہی آپ کو وہ بلندیاں، وہ عروج ملنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کی مدد جو شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج اس عمل کی بدولت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن اس نے اپنی رحمت کے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ امام الانبیاء تاجدار کائنات بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، نوچندی جمعرات، پہلی اسلام کی پہلی جمعرات ہے آج، تو جب یہ دن آتے ہیں جمعرات اور جمعہ کا دن آتا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ وہ لمحات ہیں جس میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اگر یہ عمل کر لیا، انشاءاللہ رحمت خداوندی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہوگا۔ نیت سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، اگر نیت نہ کی جائے تو اب بڑے بڑے اعمال بھی بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نیت نہ کی جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی، نیت نہ کی جائے بندہ پیسے لگا کے حج کے لیے بھی چلا جاتا ہے تو حج بھی نہیں ہوتا، نیت نہ کی جائے تو روزہ بھی رکھ لیا جائے تو روزہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیت نہ کی جائے تو اعمال جتنے مرضی کیے جائیں بے فائدہ ہوتے ہیں، البتہ ثواب تو مل جاتا ہے لیکن پھر وہ برکت نہیں ملتی، جو اس کی طاقت ہوتی ہے وہ بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ایک مرتبہ
مرتبہ صرف اور صرف درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ کر۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں عمل شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل ایک ایک لفظ سمجھاؤں گا بھی، بتاؤں گا بھی، پڑھ کے سناؤں گا بھی۔ اس جیسا اس طرح کوئی اور عمل آپ کو نہیں بتائے گا، اس لیے وہ بندے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ جس نے بھی یہ عمل سمجھ کر اس ترتیب کے ساتھ کر لیا۔ میں 100% گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ ضرور بضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل مبارکہ کو کرنا ہے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر کسی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر اس طرح کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، وہ کسی اور ملک میں گیا ہوا ہے، وہاں اس کی بات نہیں بن رہی، وہاں اس کی حاجت نہیں پوری ہو رہی، اس کو جاب نہیں مل رہی، وہاں وہ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، تو آپ یہ اس کے لیے عمل کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی عظمت والی ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا غلبہ ہے، اس کی عظمت اور کبریائی جو ہے اس کی منفرد نوعیت ہے، اس لیے ہر کام عظمت والا ہے، ارض و سما کا وہ مالک ہے، ہر چیز یعنی کہ اللہ عظیم ہے، مخلوق کو رزق دیتا ہے، اللہ عظیم ہے، وہ سب سے زیادہ پاک اور منزہ ہے، اللہ عظیم ہے، عزت اور غلبے والا ہے، اللہ عظیم ہے، جبار اور قہار بھی ہے، اللہ عظیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اب آپ نے جب تعوذ پڑھ لیا تو شیطان آپ کی اس عمل سے دور کر دیا جائے گا۔ شیطان آپ کو جو شیطانی وسوسے آتے ہیں نا عمل کے دوران، اللہ کے فضل و کرم سے وہ نہیں آئیں گے۔ جب بندے کو وہ نہیں آتے تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اصل راز یہ ہوتا ہے اعمال کے اندر کامیابی کا، جس کو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ میں ان سے بارہا کہہ رہا ہوں یہ عمل ہر کوئی کرے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، پاکستان میں ہے، چین میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، یورپ میں ہے، یا کسی بھی ملک کے اندر وہ رہتا ہے، یہ عمل کرے گا، ہو مسلمان، کلمہ گو ہو، پھر یہ عمل کر لے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کا بخت سنور جاتا ہے۔ بخت سنوارنے کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، تو یہ مختصر سے عمل میں آج جمعرات کے دن، جمعہ کے دن کا عمل کرنے سے جس کا مقدر سنور جائے، اس جیسا اور خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے، اس جیسا اور مقدر والا کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ عظیم اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل مبارکہ کو کر کے اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں اس عمل کے ذریعے تسخیر خلق بڑا ملتا ہے، مخلوق کو تسخیر کرنے کے لیے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں مخلوق خدا آپ سے محبت کرے، لوگ آپ سے محبت کریں اور آپ لوگوں کی محبت کا مرکز بنے رہیں، توجہ کا مرکز بنے رہیں، اور ہر کوئی دیکھنے والا آپ کا ہو جائے، رزق آپ کی طرف کھینچا کھینچا چلا ہے، یعنی دولت آپ کی دیوانی ہو جائے۔ اب آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں، ایسی چیز سمجھانے لگا ہوں کہ جب تک یہ آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے قدموں میں ہے، رزق آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا، اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ اب آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ یہاں تک پڑھ لیا، اب آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس ترتیب کے ساتھ عمل کو لے کر چلنا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں میں پہلے بتا رہا ہوں، کچھ درمیان میں آئے گی، کچھ آخر میں۔ عمل سمجھانے کا طریقہ در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز بتاتے بھی جائیں، ساتھ اس کا معنی مفہوم مطلب بھی سمجھاتے جائیں، تاکہ آپ کو مکمل طور پر فائدہ ہو، علم بھی بڑھے، اعمال بھی بڑھیں، برکت بھی حاصل ہو۔ اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن آج ایک خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خالی دامنوں کو، تمہاری خالی جھولیوں کو بھر دے، کیونکہ اس کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں۔ جو جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو آج اتنا ہی عطا فرما دیتا ہے، وہ بلا مانگے بھی دے دیتا ہے جب یہ عمل کرنے کے لیے بندہ بیٹھتا ہے، تو اسی لیے وہ ہر وقت دیتا ہے، ہر وقت اس کی بارگاہ میں خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے رزق
رزق کے خزانے کھلے ہوئے، اس کی عطا کے خزانے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، وہ کبھی ختم ہوں گے نہیں، کیونکہ اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، وہ بار بار مانگنے سے بھی کبھی نہیں اکتاتا۔ یہ دنیا والے ہیں جو تنگ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، وہ ہماری کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود درگزر فرماتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اس کے کرم کی التجا کرتے رہیں۔ جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے وہ نیک اخلاق نیک مزاج بھی ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص زندگی بھر ملازمت کر کر کے تھک چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا مقام اور منصب مل جائے کہ میں معزز اور مکرم کر دیا جاؤں، وہ بندہ اس کو پڑھے، لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، اور اس بندے کے پاس رزق بھی اتنا آئے گا جتنا مرضی وہ خرچ کرتا جائے، کبھی اس کا رزق ختم نہیں ہوگا، اور ہمیشہ دوسروں کی نظر میں باعزت رہے گا، اور جو اس کی بےعزتی کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے وہ بندہ، اس کی ہر دعا کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس مقام پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، کیونکہ آج ہے 7 محرم الحرام، آج ہے 7 محرم الحرام۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ایک ایک بار پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح بسم اللہ بھی 7 بار ہو جائے گی، اور آپ کی 7 نسلوں تک آپ کے لیے رزق کا انتظام بھی ہو جائے گا، اور آپ کے لیے غیبی خزانے بھی کھل جائیں گے، 700 حاجتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت کے ذریعے وہ تمہاری 700 حاجتیں بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہر ایک کی حاجت کو پورا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ تمہاری تنگ دستی کو بھی ختم کر دے گا، افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر کے اندر جو نوستے ہیں، گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو تمہارا مقدر میں، جو تمہاری قسمت میں ایسے حالات چل رہے ہیں، تمہاری قسمت بدلتی ہوئی تمہیں خود نظر آئے گی۔ اس لیے کہ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، اس کے لیے تو لوگ سالہ سال دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب کر دے، پھر اس کی یہ گھڑیاں، یہ لمحات نصیب ہو جائیں، پھر اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے یہ سارے انعامات، یہ ساری برکتیں آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ دیکھیں ایک غلام حضرت منصور بن عمار کی مجلس کے پاس سے گزرا نا، حضرت منصور بن عمار لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، غلام نے دیکھا اپنے پاس موجود کسی فقیر کے لیے کچھ طلب فرما رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعائیں کی جائیں گی۔ ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر غلام نے 4 درہم اس فقیر کو پیش کر دیے۔ حضرت منصور نے فرمایا بتاؤ کون کون سی دعا کروانی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی غلامی سے میں آزاد ہو جاؤں، مجھے اس درہم کا بدلہ مل جائے، اللہ کریم مجھے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور چوتھے نمبر پر اللہ پاک میری اور میرے آقا کی اور تمام لوگوں کی بخشش فرما دے۔ حضرت منصور نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ دیکھیے اب کتنی جلدی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہا کریں، اور دعا کرواتے رہا کریں، دعاؤں میں شامل ہوتے رہا کریں، کیونکہ دعائیں ایک ایسا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایک ایسی عبادت کا مغز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے مقدر کو، تقدیر کو سنوارتا ہے، قسمت کو سنوارتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوں گے، وہ لوگ بڑے قسمت والے ہوں گے جو آج اس ترتیب کے ساتھ دعا میں بھی شامل ہوں گے، اور اس عمل کو بھی اس ترتیب کے ساتھ کریں گے جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دعا کی نہایت عظمت ہے، ایک حکمت بھی ہے۔ دیکھیے حضرت نعمان بن بشیر کا جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں بے شک دعا ہی عبادت ہے، اور پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا دعا کرو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک یعنی غصہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کو آج راضی کرنے کا دن ہے، آج اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے، آج اللہ کا فضل حاصل کرنے کا دن ہے، کیونکہ دعا سے اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔
یہ دعا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کر لیتا ہے۔ دعا عبادت کی روح بھی ہے، اس لیے دعا میں انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کر سکتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس ترتیب کے ساتھ اتنا عمل کر لیا، میں آپ کو یہ بات واضح کروں گا کہ کس مقام پر کیا کیا چیز آپ نے پڑھنی ہے، اس بات کو آپ نے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ لے کر عمل کو چلا ہوا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مختصر بھی ہے، سادہ سا بھی ہے۔ کچھ لوگ یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں، کچھ آج انا اعطیناک الکوثر کا ورد کر رہے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ سے کرم کا سوال کر رہے ہیں، کچھ فضل کا سوال کر رہے ہیں، کچھ اس کی رحمتوں کے بارے میں مانگ رہے ہیں، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، آج کوئی کچھ مانگ رہا ہے۔ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد مانگ رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں وہ روزگار مانگ رہے ہیں، جو ناجائز قید کے اندر ہے وہ رہائی مانگ رہے ہیں۔ جو شخص آج جو چیز مانگتا جاتا ہے، آج اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج کیونکہ آج کا دن اس کے ہاں بڑا مبارک دن کہلاتا ہے، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ اب جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اور اب اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے کرم کا سوال کرنا ہے، اس کا کرم مانگنا ہے، اس کا فضل مانگنا ہے، اس کی رحمت مانگنی ہے۔ وہ جیسے میں بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ چیزیں پڑھتے جائیں گے، اس میں کرم بھی ملے گا، اس میں فضل بھی ملے گا، اس میں اس کی رحمت بھی ملے گی۔ اب دوستو کیونکہ یہ عمل ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا جو عمل میں آج آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت کیسے مانگی جاتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام لینا ہوگا، یا کریم، اے کرم کرنے والے، اللہ تمہارے اوپر اپنا کرم فرما دے گا۔ تو یہ اس میں مبارک ہے، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ یہ کتنا مبارک ہے، اے کرم کرنے والے، اے فضل کرنے والے، اے رحمت کرنے والے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر شروع ہو جائے گا، اس کا کرم اور اس کا فضل تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو بالکل مختصر بھی ہوتے ہیں اور سادے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا کچھ اعمال دیکھنے میں بالکل سادے ہوتے ہیں لیکن جب بندہ اس کو کرتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس عمل کی برکت کتنی ہے تو وہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی عمل کو کرتا رہے، اسی کو پڑھتا رہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ برکت ہی اتنی رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ پورا عمل کرتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہوں، یعنی کہ یہ عمل اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ اس کو کاؤنٹ کرتے جائیں، گنتے جائیں، تعداد بالکل مختصر سی ہے۔ جب عمل کر رہے ہونا ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے رکھنے ہیں۔ یہ بالکل یوں سمجھے کہ جیسے آپ دعا کر رہے ہیں، یہ پورا عمل حالت دعا میں کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ اپنے چہرے پہ ہاتھ بعد میں پھیرتے ہیں، دعائیں پہلے قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک خاص راز ہے، یہ خاص ترتیب ہے، یہ خاص طریقہ ہے۔ اس کے مطابق کریں گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تمہیں کسی کے سامنے کبھی جھکنا نہیں پڑے گا، کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑے گا، کسی کے سامنے محتاجی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اب حضرت منصور نے اس کے لیے جب دعائیں کی نا تو غلام آقا کے پاس دیر سے پہنچا، آقا نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا، اس نے سارا واقعہ سنایا۔ آقا نے اس سے کہا حضرت منصور نے کس چیز کے بارے میں دعا کی ہے؟ غلام بولا پہلی دعا یہ کی اللہ یعنی کہ میں یہ دعا کی کہ تم مجھے آزاد کر دے، یعنی پہلی دعا میں نے اس سے کروائی کہ مجھے آزاد کر دیا جائے غلامی سے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی اگر کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا کہ لوگ آپ کے ملازم بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اچانک حالات بدلتے ہیں اور یہ بدلنے پر میرا رب بھی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے، دنیا کی بجائے رب کے سامنے آج جھک جائیں، دنیا کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ، دنیا سے مانگنے کی بجائے آج اللہ سے مانگ لے، پھر دیکھیں کیسے تمہیں ملتا ہے۔ اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے آج موقع ہے، آج سہانی گھڑیاں ہیں، آج رحمتیں خوب برس رہی ہیں، آج اللہ تعالیٰ خود بندوں کو پکار رہا ہے کہ آؤ مانگ لو میں تجھے عطا کر دوں۔ اس لیے وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوں گے، ان کے بارے میں بس یہی کہوں گا وہ لوگ بد نصیب ہیں جو آج بھی نہیں مانگ رہے۔ اس لیے آج مانگنے کا دن ہے، بس مانگتے جائیں، اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ آج کیونکہ تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔
آج جو کیونکہ دعا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو بندے کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ لوگوں سے مانگتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا ہی ایک ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسا مضبوط ہتھیار ہے جس سے انسان اپنے رب کی نصرت مدد حاصل کرتا ہے۔ اس لیے دعا عبادت کی روح بھی ہے، یعنی کہ دعا میں انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے اور اللہ اس کو سن کر اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بالکل سادہ سی بات ہے۔ تو جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو کہا ہے اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کے کرم کا سوال کرنا ہے، صرف یہ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ تو بالکل تعداد بھی مختصر سی ہے، عمل بھی بڑا سادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے بادشاہت مانگ لینی ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا خالق بھی ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اور ہم جس چیز کے بھی مالک ہوتے ہیں مجازی طور پہ مالک ہوتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ میرا رب ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر جتنا حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، بخل، تکبر، غفلت، ایسی جتنی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب دور فرما دے گا، اچھے اخلاق پیدا فرما دے گا، اچھے اچھے انعامات سے نواز دے گا، اور تمہیں ایسی ایسی چیزوں سے نوازے گا جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو، آرزو کرتے ہو، جو چیز مانگتے ہو، جو سوال کرتے ہو، وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے اے بادشاہت والے، اے بادشاہت والے، اس سے بادشاہت مانگنی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تمہیں امیر کر دیا جائے گا، غنی بنا دیا جائے گا۔ اللہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز کا، ہر چیز اسی کی ملک میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے مگر دائمی ملکیت اسی کی ہے۔ ایک عالم کا قول ہے جو اپنی ذات اور صفات میں ہر موجود اور غیر موجود چیز میں موجود ہے، اور کہتے ہیں دولت مند بننے کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو پورا سال نہ ملے۔ اس لیے یہ سال میں صرف پہلی جمعرات، ایک سال اسلامی سال کی پہلی جمعرات ہے نا، تو یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اس لیے اس میں بہت سارے لوگ تو سست ہو جاتے ہیں، غفلت ہے، اور شیطان ان کو روک دیتا ہے۔ جیسے شیطان بار بار نماز پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، دیگر ذکر و اذکار سے روکتا ہے، اسی طرح یہ اعمال کرنے سے بھی شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ یہ بندہ کہیں اللہ سے حاصل نہ کر لے، کچھ اللہ سے کچھ لے نہ لے۔ اس لیے اگر آپ نے آج شیطان کا مقابلہ کر کے اس عمل کو کر لیا تو آپ غربت کی وجہ سے جو شدید تنگ دستی میں رہتے ہیں اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، دولت کے راستے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ذاتی مکان، ذاتی کاروبار، ذاتی گھر اور ذاتی گاڑی بنگلہ، جو اپنی چیز مانگتے جائیں گے، کیونکہ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، وہ جس کو جتنا بھی دے اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، ایک اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ہم ایک جو سوئی ہوتی ہے نا، اگر سمندر کے اندر اس کو بھگو دیں، اس کا نکا بھگو دیں تو اس کے ساتھ کتنا سا پانی لگے گا، اس پانی کے برابر بھی اس کے بارگاہ میں، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی کہ وہ اپنے بندے کو اگر لاکھوں اور کروڑوں بھی عطا کر دے۔ کائنات کتنی بڑی وسیع ہے، تو وہ اپنی کائنات کو کس قدر رزق دے رہا ہے، وہ کس قدر مالک اور خالق ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بادشاہت مانگنی ہے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اے بادشاہت والے مجھے بھی بادشاہی مجازی عطا کر دے، مجھے بھی جو ہے وہ حکومت مجازی عطا کر دے، مجھے بھی مجازی طور پہ جائیداد کا مالک بنا دے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں عزت، دولت، غلبہ سب کچھ عطا فرمائے گا، تمہاری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ اسی لیے جو دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں یا خالی کروانا چاہتے ہیں، یہ جس طرح کا بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو کہیں سے حل نہیں ہو رہا، جس کی کہیں سے بات نہیں بن رہی، اس عمل کے ذریعے تمہاری تمام تر ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ اس میں مبارک جو آپ نے پڑھنا ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدلے گا، آپ کی زندگی بدلے گا، اس لیے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مقدموں کے اندر کامیاب ہوں گے، گھر میں امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، گھر کے اندر جو جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پھر تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ سورہ مبارکہ کو، سورۃ کوثر کو آپ نے جو پڑھنا ہے وہ 7 مرتبہ، کیونکہ 7
7 محرم ہے 7 بار پھر پڑھ کر پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پورے عمل کو آپ نے 2 لونگ کے اوپر کر لینا ہے، 1 لونگ جیب میں رکھ لینا ہے، 1 لونگ گھر میں رکھ دینا ہے۔ نہ جیب سے پیسہ ختم ہوگا نہ گھر سے پیسہ ختم ہوگا، اس کی برکتیں سالہ سال آپ دیکھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہا کریں روزانہ، انشاءاللہ اسی سال کے اندر آپ غنی ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔